الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کن طریقوں سے نازل ہوتی تھی اور کس کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے۔ کسی انسان کی طاقت کے اندر یہ بات داخل نہیں ہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کر سکے۔ اللہ سے گفتگو انسان نہیں کر سکتا۔ پھر آگے کہا الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقے ایسے بیان کیے ہیں جن طریقوں سے انسان اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکتا ہے۔ نمبر 1 طریقہ بیان کیا وحیًا، وحی کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں وحی کا مطلب جو ہے وہ اپنا عموم پر نہیں ہے، بلکہ وحی کا مطلب جو ہے وہ ایک خاص مراد ہے، اور وحی سے مراد نفس فی الروع مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مضمون انسان کے دل کے اندر آئے، بس یہی وحی کی شکل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضمون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ انسان کے دل کے اندر آ جائے، یہ نفس فی الروع کی شکل ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے گفتگو کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طریقے سے وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ آگے کہا او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے جو گفتگو کرتا ہے وہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے۔ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ سنائی دیتے ہیں، آواز سنائی دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو سن لیتے ہیں اور ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے۔ اور وحی کا تیسرا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ کہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیج دے جو وحی کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ وحی کرے۔ یعنی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ اب فرشتے بھیجنے کی کل 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 صورت یہ ہے کہ وہ فرشتہ آتا ہے، لیکن وہ فرشتہ نبی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور نبی کے ارد گرد جو انسان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نہ ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، نہ نبی ان کو دیکھ پاتا ہے اور نہ نبی کے احباب ان کو دیکھ پاتے ہیں۔ البتہ ایک آواز سنائی دیتی ہے، جس آواز کے اندر قرآن کریم سنائی دیتا ہے، اور وہ قرآن کریم دل اور دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ آواز کس طریقے کی ہوتی ہے تو اس کی منظر کشی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ میرے پاس وحی آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح۔ یعنی وہ آواز جو ظاہر ہوتی تھی وہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھنٹی بج رہی ہے، اور اس گھنٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی آیات نازل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ گھنٹی کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ موجود ہوتے تھے وہ بھی اس گھنٹی کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وحی کی جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں سب سے زیادہ سخت میرے اوپر جو گزرتی ہے وہ یہ گھنٹی والی صورت تھی۔ اور رسول بھیجنے کی دوسری صورت یہ کہ رسول فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، لیکن وہ فرشتہ اپنی شکل کے اندر آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو دیکھتے تھے۔ وہ فرشتہ چند آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ کے اندر وہ آیات محفوظ ہو جاتی تھیں۔ تو رسول بھیجنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا۔ رسول بھیجنے کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، لیکن اپنی شکل میں نہیں آتا تھا، بلکہ کسی انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو دیکھتے تھے۔ آپ کے ارد گرد جو صحابہ موجود ہوتے تھے وہ بھی اس فرشتے کو دیکھتے تھے، لیکن وہ انسان کی شکل میں ہوتا تھا، کوئی صحابی پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے تھے کہ وہ فرشتہ ہے۔ عام طور پر وہ فرشتہ جو ہے وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا، اور وہ قرآن کریم کے آیات اور اسلامی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو سنتے تھے اور آپ کے دل اور دماغ کے اندر وہ آیات محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو رسول کے بھیجنے کے یہ کل 3 طریقے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے کل 5 طریقے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ دل میں آپ کے دل میں بات آ جایا کرتی تھی اور یہی وحی ہوا کرتی تھی، اور نمبر 2 یہ کہ ایک آواز آپ کو سنائی دیا کرتی تھی، اور یہ آواز براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہوا کرتی تھی، اور آپ کو قرآن کریم کی آیات محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ اور تیسری شکل یہ کہ ایک فرشتہ آتا تھا، لیکن وہ فرشتہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور گھنٹی کی آواز میں وحی سنائی دیا کرتی تھی۔ چوتھی شکل یہ کہ فرشتہ ظاہر ہوتا تھا، لیکن اپنی اصلی شکل کے اندر ظاہر ہوا کرتا تھا، اور وہ قرآن کریم کی آیات سنا دیا کرتا تھا۔ اور 5ویں شکل یہ تھی کہ فرشتہ ظاہر ہوتا تھا، لیکن انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا، اور پھر قرآن کریم کی آیات سنایا کرتا تھا۔ تو وحی کے نازل ہونے کے یہ 5 طریقے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔